دانیال صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائے کہ چارج کراؤڈ اگر نہ نکلتا، پرفارمنس اچھی نہ ہوتی تو چارج کراؤڈ نہ نکلتا باہر، چارج کراؤڈ نکلا، تھوڑا سا تو کریڈٹ دے دیں یار پی ایم ایل این کو اس ضمنی انتخاب میں، کہ بالکل نہیں دینا؟ میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جی. ایک تو میری اپنی بہن سے ایک گزارش ہے کہ آپ بجائے اس کے تنقید برائے تنقید سمجھیں. میں آپ سے مجدبانہ گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ انتظامیہ کوئی بیوقوفی کی طرف کا فیصلہ کروا لے، آپ اپنی ہی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جو شروع دن کے یا ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد کے جو نرخ نامے ہیں وہ، اور جو آپ کی حکومت ختم ہونے میں اگست میں جو نرخ نامے تھے وہ دیکھ لیں، ان دونوں کو کمپیئر کر لیں. یہ بات ایسے نہیں ہے، میں آپ کو تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ برے حالاتوں کو اور خراب نہ کر بیٹھنا. تو اس لیے اگر آپ تھوڑی سی میٹنگ کسی اسٹیٹ بینک کے وہ جو مانیٹری پالیسی والے ہیں ان کے ساتھ آپ بات کر لیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے. اگر آپ فائنانس منسٹر سے بات کر لیں وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے. یہ بیوقوفی نہ کریں، انتظامیہ کے ہاتھوں میں کھلونا مت بنیں، کیونکہ ان کی تو خواہش ہے، ان کو تو بہترین گوشت مل جائے گا، بہترین دودھ مل جائے گا، بہترین سبزیاں مل جائے گی، پھل مل جائے گا اپنے ڈور سٹیپ پہ، کیونکہ ان کے پاس ایک سوٹی آ جائے گی بازار کو ہانکنے کے لیے. لیکن مہنگائی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ صرف اپنے ہی نرخ نامے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی دوسرا پوائنٹ کیا تھا یا اس کی انفورسمنٹ جو ہے اس ایکٹ کی وہ دیکھ لیں. تو پلیز میں آپ کو ایک مطلب آپ سمجھ لیں عوام کو بچانے کے لیے گائیڈنس کر رہا ہوں. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جناب آپ کو فکر نہیں ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو جو ایڈمنسٹریٹو ریئیکشن آپ کسی بھی مارکیٹ میں کرتے ہیں کہیں بھی دنیا میں، اس میں صرف شارٹیجز اور پرائس انکریسز کریٹ ہوتی ہیں. مہنگائی کبھی کم نہیں ہوئی ہے. مہنگائی کم اسی لیے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واحد اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. تو اس کے بارے میں پلیز آپ آئی ایم ایف کا کوئی ڈاکیومنٹ جو پاکستان دوسرا پوائنٹ بھی دے دیں وہ پڑھ لیں. جی دوسرا پوائنٹ کہہ رہے تھے آپ؟ دوسری بات جو آپ نے کی ہے الیکشن کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو خوش فہمی ہے نا کہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑی اوبر پڑی عوام ان کے لیے. میرے حلقے میں جو ایک پی پی کا الیکشن ہوا تھا اس میں 326 پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی 3 روزہ ٹریننگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور جب پریزائڈنگ آفیسر لگانے کا ٹائم آیا تو ایک تو وہ ریٹرننگ آفیسر صاحب تبدیل کر دیے گئے راتوں رات، اور پھر وہ جو پریزائڈنگ آفیسر لگے ان 155 پولنگ سٹیشنز کے لیے، ان میں سے جنہوں نے ٹریننگ لی ان میں سے صرف 6 انہوں نے لگائے، صرف 6، اور باقی سب جو ہے ناپ تول کے بعد جو ہے ان کو تعینات کیا گیا. اور پھر انہوں نے اپنا کام کر دکھایا، باقاعدہ بیلٹ سٹفنگ ہوئی، باقاعدہ کاپیاں ڈلی، اور ہمیں فون کر کے بتایا انہوں نے کہ ہم بے بس ہیں، ہم کیا کریں. تو ہم نے کہا آپ گنتی کے وقت وہ نکال دیں جو انہوں نے ڈالی، اگر ایک کاپی ڈالی ہے 100 کی تو وہ نکال دیں. انہوں نے کہا جی ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں، ہم تو نہیں نکال سکتے. 7 پولیس تھی. ایک زمانے میں الیکشن کمیشن روکتا تھا کہ منسٹرز جو ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے، ڈیولپمنٹ سکیمز کا استعمال نہیں ہو سکتا. اس دفعہ تو الیکشن کمیشن نے بالکل جو ہے نا ستو پی کے سو گئی تھی. بے دریغ استعمال ہوا ہے اسکواڈوں کا، ایلیٹ اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، ہر چیز ڈیولپمنٹ سکیم، تختیاں لگائی گئیں ان لوگوں کی جو کبھی گورنمنٹ میں ہی نہیں رہے، ان کی تختیاں لگائی گئی الیکشن سے پہلے. میں نام بھی لے لیتا ہوں احمد اقبال کی، اگر کہتے ہیں میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں. تو الیکشن کمیشن سویا رہا، جبکہ پہلے یہ بہت اسٹرکٹلی یہ کرتا تھا. تو ڈسکا کا الیکشن کیا، یہ تو اس سے 10 ہاتھ آگے ہے. ایکچولی پی ایم ایل این ووٹ بینک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے جہاں سے انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی. آپ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک ہی نہیں پی ایم ایل این کا استعمال کر کے پوائنٹ آ گیا، ختم ہو گیا. یہ آخری الیکشن تھا ان کا. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے. میں آپ کو آج دوبارہ بتا دیتا ہوں، ٹی وی پہ میں نے کہا ہے کہ جب کرلی کی دم اتر جاتی ہے کافی دیر کے لیے ہلتی رہتی ہے. یہ ان کا مستقبل ہے. اوئے ہوئے ہوئے عظمیٰ صاحبہ بڑا ہی خوفناک مستقبل ہے آپ کا. نہیں، میں سمجھ رہی تھی کہ ایک تو ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا لفظوں کا چناؤ اگر مناسب ہوتا تو اچھا ہوتا. اب اگر اس کے ساتھ میں بھی کرلی کی ایک دے دوں کہ چھتیروں کو جپے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوگا نا، پھر وہ مناسب نہیں لگے گا. تو ہمیں میرا خیال ہے خود ہی تھوڑا سا اس کا خیال کر لینا چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کوئی فلانا ختم ہو گیا میرے خیال ہے اپنے اپنے وجود کی فکر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کسی کو ختم کرنا یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، کسی کو ختم کرنا ہے، کسی کو زندہ رکھنا ہے. یہاں بیٹھ کر ایک وہ کہہ دینا کہ پتہ نہیں آپ عقل کل ہیں، آپ نے جس کو کہہ دیا وہ ختم ہو جائے گا، جس کو آپ کہہ دیں گے وہ زندہ ہو جائے گا. اللہ معافی دے، ایسے معاملات تو وہ جو ہے یہ نبیوں کے اور ان کے وہ ہوتے ہیں، یہ عام انسان کے تو بس کی بات نہیں ہے. اور نون لیگ کی فکر کرنے کے لیے ہیں لوگ، وہ دیکھ لیں گے کہ نون لیگ کا ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی اپنی فکر کرے. دوسری بات عوام کی فکر کرنے کے لیے جہاں کون تک یہ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا، نون لیگ کی فکر مجھے تو واقعی کچھ نہیں پتا. میں تو مطلب میں نے کبھی اپنے آپ کو عقل کل جو ہے وہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا. میں تو ہمیشہ روز سیکھنے کی بات کرتی ہوں.
یہ جو یہ ایک وہ ہے نا کہ جی ہم ہاتھ میں آ جائے گی، ہم بیوروکریسی ہمیں استعمال کر لے گی، فلانا کر لے گی. مجھے کوئی ارسطو افلاطون یہ بتا دے پھر کہ وہ مہنگائی جو آئی ایم ایف کے جو پروگرام میں توڑنے کے بعد، جو 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں سبسڈی دینے کے بعد، اس کو ڈیفائی کرنے کے بعد، جو 450 ارب روپے کا ٹیکہ پاکستان کو لگانے کے بعد، پاکستان میں 80 جلسے، 2 لانگ مارچ اور ایک جو ہے وہ 9 مئی کرنے کے بعد پاکستان کی اکنامک صورتحال سٹیبل کیسے رہ سکتی تھی؟ 16 مہینے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ، 16 مہینے بھائی 16 مہینے میں کیا دودھ اور ندیاں بہ رہی تھی یہاں پہ؟ 16 مہینے میں پاکستان میں عذاب تھا، پاکستان کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی ہر وقت، پاکستان کے اندر باقاعدہ لوگوں کو جو ہے انویسٹرز کو ان کو کہا جاتا تھا پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آئی ایم ایف کو جو ہے وہ فون کرائے جاتے تھے، ان کو خط لکھے جاتے تھے، پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہیں دینے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا، سری لنکا بنانے کے وعدے کیے جاتے تھے. کمال بات ہے، آپ ایک اتنی نفرت میں آگے چلے جائیں یا آپ اتنا اس پہ کر دیں، کریں نفرت، آپ کو جس سے ذاتی طور پر ہے ضرور کریں، اس ملک سے تو نفرت نہ کریں. یہ ملک آگے جائے گا تو سب کا فائدہ ہوگا، یہ ملک آگے بڑھے گا تو سب کا فائدہ ہوگا. پینل کے لوگ بھی بیرسٹر صاحب بیسکلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں عوام کا بھرپور ساتھ اس کے ساتھ ہے اور عوام اس کی پالیسیز کو بھی ٹو کرے گی اور تھوڑا بہت سیکریفائز بھی کر لے گی کیونکہ پاپولر گورنمنٹ آپ کے نزدیک؟ سر عوام کا جہاں تک ساتھ ہے وہ تو ڈٹرمن ہوگا الیکشن کے ریزلٹ سے. الیکشن جو جنرل الیکشنز کی میں سب بات کر رہا ہوں اس کے اوپر جس لیول کے اوپر الیگیشنز لگے ہیں اور جس طرح وہ کورٹس میں چیزیں پینڈنگ ہیں، 1-2 حلقے تو ابھی دوبارہ ریٹرن بھی ہوئے ہیں، تو میں تو نہیں شاید اس پوزیشن میں یہ کہوں کہ یہ ٹرولی ریپرزینٹ کرتے ہیں ول آف دا پیپل، بٹ میں ساتھ ساتھ یہ جو اچھی بات ہے وہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کیبنٹ کے اندر کچھ ٹیم ممبرز ان کے ایسے ہیں جن سے مجھے کچھ امید ہے. مثلاً منسٹر ایجوکیشن ہیں، میں منسٹر صاحبہ بیٹھی ان کی بھی تعریف ضرور کروں گا. کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ بہت کام کر رہیں گے اینڈ کیپیسٹی رکھتے ہیں، مطلب دونوں سائڈز کی بات کرنی چاہیے. بٹ جو بیسک بنیادی جو پریمس ہے جس کے اوپر یہ چیز کھڑی ہے اس کے ساتھ تو میں ایگری نہیں کر سکتا، بیکاز اس کے اوپر بہت شکوک و شبہات جو ہیں وہ اس وقت جنم لے چکے ہیں. رائٹ. دانیال صاحب آپ کو لگتا نہیں کچھ زیادہ ہی آپ نے اگریسو سٹیٹمنٹ دے دی کہ پی ایم ایل این ختم ہو گئی ہے؟ ایک عرصے میں تک آپ بھی اس پارٹی کو دیکھتے رہے ہیں اور پاپولر ووٹ آپ بھی لیتے رہے ہیں، تو اتنی جلدی پارٹیاں ختم تو نہیں ہوتی سر، کیا خیال ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ ختم ہوئی ہے، یہ مجھے مس کوٹ کیا گیا ہے. میں نے کہا یہ ہلنی جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، میں نے یہ کہا ہے. میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ پی ایم ایل این ختم ہو گئی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے دوسری بات کی یہ روٹی کے بارے میں، اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اس سال پہلی مرتبہ جو سپورٹ پرائس ہے 3900 روپے کی، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. صرف 6 باردانے کی بوریاں جو ہیں وہ پر گروور جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے پرائس کلیپس ہوگی. ابھی صرف سندھ کی ویٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہے اور پہلے بھی یہ امپورٹ کی گئی تھی لاکھوں ٹن کے حساب سے اور اب ایک گلٹ بن گیا مارکیٹ میں. اس کی وجہ سے فارمر جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اور وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ اگر یہ ان کی ڈیمانڈز میٹ نہ ہوئی اور یہ سپورٹ پرائس امپلیمنٹ نہ ہوئی، اب ان لوگوں کی جو تباہی ہے اس کے اوپر آپ جا کے نعرے مارنے شروع کر دیں اور روٹیاں دکھانے شروع کر دیں کہ جی بڑی اچھی بنی ہے اور یہ کم ہوگی ہے قیمت. تو ان کو تو آپ کمنٹ لینا ہے. عظمیٰ بخاری صاحب، عظمیٰ صاحب کچھ کہہ رہا ہے، اس سے پہلے بریک لے لوں میں. بربادی کی داستان سنا رہے ہیں وہ. یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جی وہ بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ آدھی خبر میرا خیال ہے یہ شاید خبر تھوڑی دھیان نہیں کیا. کسان اتحاد میں بھی 2-3 گروپس ہیں. ایک تو گروپ وہ ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر چکا ہے، باقاعدہ اس کے عہدیدار جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں. جو ٹرو ریپرزنٹیٹیوز ہیں کسانوں کے، ان کو بالکل گورنمنٹ ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. ہم صرف یہ سپورٹ پرائس ایک نظر آ رہی ہے نا، کہا جا رہا ہے ایکچولی تو گراؤنڈ پہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. دانیال صاحب صحیح فرما رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہی ہیں. obviously گراؤنڈ پہ عوام بھگت رہی